السلام علیکم۔ بگ نالج کی طرف سے تمام دیکھنے والے ویورز کو خوش آمدید اور ویلکم۔ آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے تھائی لینڈ کے شہر چیانگ مائی کی، جسے دھندلے پہاڑوں اور رنگین پہاڑی قبائل کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے لانا کنگڈم کی سیٹ اور تھائی لینڈ کا شمالی دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ چیانگ مائی اس کے بالکل برعکس ہے، جو تھائی لینڈ میں پہلی بار آنے والوں کی توقع ہوتی ہے۔ اپنے جنوبی ہم منصب کے برعکس، چیانگ مائی اپنے آرام دہ ماحول، متعدد مندروں اور خانقاہوں، ہجوم، مقامی بازاروں، قدرتی اور تاریخی مقامات اور سرسبز و شاداب دیہی علاقوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں غیر ملکیوں، نوجوان، ہم اکثر مسافروں اور خاندانوں کو یکساں طور پر پورا کرنے کے لیے چیانگ مائی ایک بیک پیکنگ پناہ گاہ ہے، جہاں پیدل سفر، سائیکلنگ، رافٹنگ اور بیرونی سرگرمیوں کی بہتات کو مشروبات اور بلند آواز سے چلنے والی نائٹ لائف پر فوقیت حاصل ہے۔ چیانگ مائی بین الاقوامی اڈے کی طرف سے خدمات فراہم کرتا ہے اور بینکاک سے صرف ایک رات ٹرین کے سفر کے فاصلے پر یہ نیند والا شمالی قصبہ ہر گزرتے سال کے ساتھ پرجوش سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن جدید دور کی سیاحت کے باعث اس کے اضافے میں چیانگ مائی اپنی دیہاتی اور پرانی دنیا کی توجہ کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ واٹ فرا ڈوئی سوتھپ اور واٹ فرا سنگھ اس خطے میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے بدھ مندروں میں سے کچھ ہیں، جن میں سب کا ایک تاریخی کشش ہے جس میں زمرد بدھا کا مجسمہ ہے۔ پرانے عالمی مندروں جیسے واٹ چیڈی لوانگ قدرتی اور واٹ مونگ بھی سیاحوں کی کثرت سے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ان مندروں کے دوروں میں قدرتی راستوں اور بعض اوقات عشق بندی کے ذریعے پیدل سفر کیا جا سکتا ہے۔ چیانگ مائی ان لوگوں کو بھی پورا کرتا ہے جو ڈوئی انتھانون نیشنل پارک کے ساتھ پیدل سفر کرنے والے آؤٹریکٹوں اور چیانگ مائی گرینڈ وادی میں کلف جمپنگ اور تیراکی کی پیشکش کے ساتھ ساتھ بحر اور قدرتی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کافی مہم جوئی ہو تو آپ شہر کو چھلانگ لگانے کے لیے نامعلوم راستوں سے پیدل سفر کر کے کوئی اس سے تجربہ حاصل کر سکتا ہے۔ فوکس کے نیچے جنوب میں واقع ہاتھیوں کے فارم جیسے کہ ہاتھیوں کے جنگل کی پناہ گاہ اور ستارہ ایلیفینٹ فارم سیاحوں کو نر جنات سے بات چیت اور کھانا کھلانے کا ایک متحرک تجربہ پیش کرتے ہیں۔ ثقافتی تجربات بھی چیانگ مائی میں سب سے آگے ہیں۔ کھاؤ سوئی جیسے پکوان فخر کے ساتھ ان سیاحوں کو پیش کیے جاتے ہیں جو مقامی ذائقوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کافی دلچسپی رکھتا ہو تو کوئی سستے کھانا پکانے کے کلاسوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ زائرین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ خطے کے بہت سے پہاڑی قبائل جیسے کیرنول نیکنگ قبیلے کا دورہ کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ مقامی بازار جیسے ویرویٹ مارکیٹ اور اتوار اور ہفتہ کے اختتام ہفتہ کے بازار مختلف قسم کے تحائف، کپڑے، لوازمات اور مقامی لوگوں کے ساتھ لین دین کا ایک غیر معمولی کورس پیش کرتے ہیں۔ چیزوں کے زیادہ جدید پہلو پر نیمن ہیمن روڈ بہت سے شاپنگ کمپلیکس، سینما گھر، بازار اور اعلیٰ درجے کے ریستوران کی میزبانی کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ چیانگ مائی کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1، ڈوئی سوتھپ۔ واٹ فرا تائٹ ڈوئی سوتھپ، جو صرف ڈوئی سوتھپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک چیانگ مائی کا مشہور مندر ہے۔ اگر آپ چیانگ مائی کے سفر کے دوران روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے۔ مرکزی شہر سے 25 کلومیٹر دور اور ڈوئی سوتھپ نیشنل پارک کے گھنے جنگلات کے درمیان ڈوئی سوتھپ پہاڑ کی چوٹی پر واقع مقدس مزار تھائی لوگوں کے دلوں میں اس سے وابستہ تاریخ کی وجہ سے ایک متقی گوشہ رکھتا ہے۔ مزید برآں ڈوئی سوتھپ مندر سے چیانگ مائی کے مرکز کے علاقے کا شاندار نظارہ اسے سیر و تفریح کا ایک مثالی مقام بناتا ہے۔ چیانگ مائی میں ڈوئی سوتھپ مندر کو دیکھنے کے لیے ایک اور وجہ اس جگہ کا منفرد اور اعلیٰ فن تعمیر۔ پارکنگ زون کے قریب سے سیڑھی کے آغاز کے بعد سے کسی کو سیڑھی کے ساتھ موجود بڑے ناگا ڈھانچے سے تھائی تعمیراتی عجائبات کی جھلک ملتی ہے۔ جب تک آپ چوٹی پر پہنچیں گے، واٹ فرا تائٹ ڈوئی سوتھپ کا ایک منہ پھٹ نظارہ یقینی طور پر آپ کو اس جگہ کی خوبصورتی سے متاثر کر دے گا۔ واٹ فرا سنگھ۔
اکثر چیانگ مائی کا سب سے خوبصورت مندر ہے۔ واٹ فرا سنگ پرانے چیانگ مائی شہر کے مغربی حصے میں ایک بدھ مندر ہے۔ یہ واٹ فرا دیٹ دوئی سوتھیپ کے بعد شاید دوسرا سب سے اہم چیانگ مائی مندر ہے۔ ہر سونگکران کے بعد تھائی نئے سال تصویر کو باہر نکالتے ہیں اور چیانگ مائی کی سڑکوں پر پریڈ کی جاتی ہے۔ یہ مذہبی جلوس تماشائیوں کو مجسمے پر پرعدد پانی چھڑکتے ہوئے دیکھتا ہے۔ 1345 عیسوی میں یہ قائم کیا گیا تھا۔ واٹ فرا سنگ میں لائی کام اسمبلی ہال لانا فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ واٹ فرا سنگ کی پہچان اس کی لانا درخت کی چھتیں اور ایک چمکتا ہوا پہاڑ ہے۔ پیچیدہ لکڑی کے نقش نگار سنہری گولکار اور پرمشکل کی چھتوں کے ساتھ اس پہاڑ کی سرابیدہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کی ابتدا واضح نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیلون موجودہ سیلنگ سری لنکا کے رابطے سے لیگور موجودہ نقش سے ہمارا بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مزید چڑھایا اور آخر میں چیانگ مائی پہنچا گیا، جہاں یا فی الحال موجود چیانگ مائی نائٹ سفاری دنیا کا سب سے بڑا اور رات کے چڑیا گھر کے طور پر دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ چیانگ مائی نائٹ سفاری پارک ایک بے مثال افریقی سوانا کراس زولوجیکل پارک کم نائٹ سفاری ہے، جو چیانگ مائی کے شہر کے مشرق سے 11 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ دن کے وقت چڑیا گھر کے طور پر اور فجر کے بعد دنیا کی بے مثال نائٹ سفاری کے طور پر کام کرتا ہے۔ سنگاپور نائٹ سفاری کے بعد تیار کی گئی چیانگ مائی نائٹ سفاری زائرین کو رات کے وقت بیابان میں باہر جانے کے مترادف ذہن سازی کا تجربہ فراہم کرتی ہے۔ 320 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا چیانگ مائی زولوجیکل پارک دنیا بھر کے مختلف براعظموں سے 200 سے زیادہ پرجاتیوں کے 1400 حیوانات کا گھر ہے۔ اس میں 3 جانوروں کے علاقے ہیں جہاں زائرین اپنے قدرتی رہائش گاہوں میں جنگلی جانور جیسے ہیناس، شیر، زرافے، ہاتھی اور ریچھ کی بات چیت، کھانا کھلانے اور تصاویر لے سکتے ہیں۔ سفر کے پروگرام میں ڈانسنگ فاؤنٹین اور لیزر لائٹ شو بھی شامل ہیں۔ ڈوئی انتھانون نیشنل پارک شمالی تھائی لینڈ کے چیانگ مائی صوبے میں واقع ڈوئی انتھانون نیشنل پارک ملک کے سب سے اونچے پہاڑ ڈوئی انتھانون کی چوٹی پر واقع ہے۔ ارد گرد کے دلکش نظاروں کے ساتھ ساتھ پیدل سفر کے دلچسپ راستے اور وقفے سے ملنے والے خوبصورت آبشار دیکھنے کے لائق ہے۔ تصوراتی طور پر اسے تھائی لینڈ کی چھت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ پارک سیاحوں کی ایک بڑی تعداد پر ٹریکرز ہے جو بارش کے جنگل اندر پہاڑی فارموں اور عجیب و غریب گاؤں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ ڈوئی انتھانون نیشنل پارک کی ٹھنڈی آب و ہوا ایک اور اہم عنصر ہے جو بہت زیادہ لینے والوں کو تلاش کرتا ہے۔ سابق لانا کنگ انتھاوی چیانگ کے نام سے منسوب حکمران جو جنگل کے ماحولیات اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے بارے میں فکر مند تھے، ڈوئی انتھانون نیشنل پارک اپنے 1274 مختلف انواع کے منفرد پودوں اور ہرن اور بہت سے دلچسپ جنگلی حیات کی کثرت کے لیے بھی مشہور ہے، اور بہت سے خوبصورت پرندے جیسے پروں والا بیزرڈ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ واٹ چیری لیوانگ یا عظیم اسٹوپا کا مندر تھائی لینڈ کے چیانگ مائی میں پرانے شہر کے اندر ایک بدھ مندر ہے۔ موجودہ مندر کے میدان اصل میں 3 مندروں پر مشتمل تھے: واٹ چیری لیوانگ، واٹ گوتھام اور واٹ سپرنگ۔ مندر کی تعمیر 14ویں صدی میں بادشاہ سین موانگ کے تحت شروع ہوئی، جس نے اپنے والد کی راکھ کو وہاں دفن کرنے کا منصوبہ بنایا۔ طویل مسائل کی وجہ سے بالآخر 15ویں صدی میں شاہ لوکراج کے دور میں واٹ مکمل ہوا۔ واٹ چیری لیوانگ زمرد بدھا کا گھر ہے جو تھائی لینڈ کے اہم ترین مذہبی آثار میں سے ایک ہے۔ زمرد بدھ کا اصل مجسمہ سب سے پہلے یہاں 1468 عیسوی میں رکھا گیا تھا، اور مندر کی اصل چیری یا پگوڑا
के बारे में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई 80 मीटर से ज़्यादा थी, लेकिन 1545 ईस्वी में एक ज़लज़ले के दौरान ढांचे का ऊपरी 30 मीटर गिर गया और 1551 ईस्वी में ज़मरुद खुदा का असल मुजस्समा लाओस के लुआंग प्रॉपिंग में मुंतकिल कर दिया गया। इस मंदिर की मरकजी चेहरे को 1990 ईस्वी की दहाई में यूनेस्को और जापानी हुकूमत की सरपरस्ती में दोबारा तामीर किया गया था। ताहम तामीराती अंदाज असल फन तामीर मेल नहीं खाता, इससे इतनाज़ा समझा जाता है। 1995 ईस्वी में इस मंदिर की चेहरे की 600वीं सालगिरह के मौके पर शाह जैब में ज़मरुद खुदा की एक नक्कल मशरकी ताक में रखी गई थी, जिसमें असल ज़मरुद खुदा भी मौजूद था। हाथियों की पनाहगाह यानी जंगल। जब आप दूर से 30 से ज़्यादा हाथियों के बगल बजाने की आवाज़ सुनते हैं तो आप यकीन कर सकते हैं कि आप चियांग माई में हाथियों के जंगल की पनाहगाह के करीब हैं। इन तमाम हाथियों के घर के तौर पर ये जंगल मौजूद है, जो कभी थाईलैंड की लॉगिंग और सियाहत की सनत में मजदूर थे। हाथियों के जंगल की पनाहगाह उन जानवरों के लिए ज़मीन पर जन्नत से कम नहीं है। इस जगह के अपने सफ़र के दौरान आप आला माहौल का तजर्बा करेंगे, जिसमें ये हाथी रहते हैं। जब आप हाथियों तक पहुँचेंगे और उनके साथ खेलने में कुछ वक्त गुजारेंगे तो आपका तजर्बा यकीनन एक यादगार बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात वो दोस्ती है जिसके साथ हाथी को आप कबूल करते हैं, आपकी गुदगुदी और छिड़काव का यकसा जवाब देते हैं। यहाँ तक कि दस्तियाब मुख्तलिफ व्यक्तियों का इंतखाब करके आप चियांग माई में हाथियों की जंगल की पनाहगाह में हाथियों के साथ रात भी गुजार सकते हैं। इस तरह आपको उनके प्यार करने वाले जानवरों के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलेगा।